السلام علیکم ویورز۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت امام مہدی کون ہیں، ان کی آمد کب ہوگی، ان کے ظہور کے علامات کیا ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک قیامت سے قبل امام مہدی کی آمد یقینی سمجھی جاتی ہے۔ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام اور معاشر فین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے پانچویں بادشاہ ہوں گے جنہیں حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں میں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف دے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت امام مہدی کا نام محمد یا احمد، جبکہ مہدی ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہے۔ حضرت امام مہدی حسینی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ کتب احادیث کی روایات سے ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ علی نے اپنے صاحبزادے حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرا بیٹا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، سردار ہے۔ عنقریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کے نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا۔ وہ اخلاق و عادات میں حضور اکرم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر علی نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ مہدی والد کی طرف سے حسن کی اولاد سے اور والدہ کی طرف سے حسین کی اولاد کی طرف سے ہوں گے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مہدی میرے خاندان میں سے فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کی حلیہ و صفات۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، حضرت مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے۔ وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا۔ وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ کو ان کا اپنا قائد بنا دے گی۔ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر پر کردہ ظلم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامی پر قائم ہوگا۔ علی بن ابی طالب سے روایت منقول ہے، رسول اکرم نے فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اس ایک ہی رات میں صفات والی بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت امام مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عوام و خاص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے۔ اس لیے مصائب و آلام کے وقت ان کے ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا، لیکن آپ نے یہ حل کر دیا کہ یہ صفات خواہ کتنے ہی اشخاص کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیات اوجھل رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ جب کہ ان کے ظہور کا وقت قریب آئے گا تو ایک ہی شب میں ان کے اندر ان کی اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت کا ہوگا کہ ان کے ظہور سے قبل کوئی بھی شخصیت ان کو پہچان نہ سکے گی، اور جب وقت آئے گا تو قدرت
الہی شب بھر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور پوری دنیا پر منکشف ہو جائے گا۔ اور احادیث کی روشنی میں یہ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ نمبر 1، حضرت مہدی اس وقت پردہ غیب میں ہیں۔ جھوٹے مہدی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ خود مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ حضرت مہدی کو بڑی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اسی ایک رات کو عنایت کر دے گا۔ حضرت امام مہدی کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب امت کو شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف سے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ان کے ظہور کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان کی ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ مسلم ممالک کی اقتصادی ناکہ بندی۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلبہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی، اور ان سے پوچھا گیا یہ پابندی کس جانب سے ہوگی تو انہوں نے فرمایا اجمیوں یعنی غیر عرب کی جانب سے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ فرمایا اہل روم یعنی مغرب والوں کی جانب سے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا، جس طرح کہ ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ سے جب بھی کوئی بے رغبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کو وہاں آباد کر دے گا۔ کچھ لوگ سنیں گے کہ فلاں جگہ پر ارزانی اور باغ و زراعت کی فراوانی ہے تو مدینہ چھوڑ کر وہاں چلے جائیں گے، حالانکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر تھا کہ وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ دوسری جو ہے وہ عرب کی بحری ناکہ بندی ہے، یعنی امام مہدی کے ظہور کی ظاہر ہونے کی دوسری نشانی۔ حضرت کعب سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مشرقی سمندر دور ہو جائے گا اور اس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جا پائیں گے، اور یہ جنگ عظیم کے وقت میں ہوگا، اور جنگ عظیم حضرت مہدی کے وقت میں ہوگی۔ حج کے موقع پر مینا میں قتل عام یہ نشانیوں میں سے تیسری نشانی ہے۔ عمرو بن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان میں کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹایا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا مہدی بھی بھاگ جائیں گے، اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ وہ اس بات کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے، پھر بیعت کریں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی، ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ دوسری روایات میں ان الفاظ کا اضافہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت امام مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں، گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں، چنانچہ لوگ کہیں گے آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو، کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لیں گے۔ عبداللہ بن عمرو نے فرمایا، جب تم انہیں پا لو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ دنیا میں بھی وہ مہدی ہیں اور آسمان پر بھی وہ مہدی ہی ہیں۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کی بے شمار علامات کتابوں میں ملتی ہیں، ان میں سے بعض پوری بھی ہو چکی ہیں۔ ان علامات میں سے کچھ حتمی ہیں اور کچھ غیر حتمی۔ حتمی علامات سے مراد وہ علامات ہیں جن کا بر وقت پورا ہونا ضروری ہے، کچھ ان کے ظہور سے کافی پہلے وقوع پذیر ہوں گی اور کچھ ظہور کے نزدیک۔ یہاں ان میں سے کچھ درج کی جاتی ہیں۔ سب سے مشہور علامات دجال کا خروج، جسے مغربی مفکرین ضد مسیح کہتے ہیں، اور یہ ذکر تورات میں بھی ملتا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یعنی زمین کی گردش میں فرق واقع ہو جانا۔ قواعد
علم و نجوم و فلکیات کے برخلاف رمضان کی پہلی رات کو چاند گرہن اور 15 کو سورج گرہن لگے گا۔ مشرق کی طرف سے ایک عظیم آگ کا 3 یا 7 روز تک جاری رہنا، بغداد اور بصرہ کا تباہ ہونا اور عراق پر روپے اور غلہ کی پابندی لگنا، اور حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد حضرت مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا اور لوگ رکن و مقام ابراہیم کے درمیان ان پر بیعت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا اور وہ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دجال کا قتل ہوگا اور بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے، جیسے کہ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت کردہ حدیث میں ہے، یعنی وہ 9 یا 7 سال تک حکومت فرمائیں گے۔